بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا إذا دخلت لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بمعنى العهد أوجبت العموم. اسی طرح جب وہ داخل ہو جب داخل ہو لام تعریف ان چیزوں میں جو تعریف کا احتمال نہیں رکھتے عہد کے معنی سے ثابت کرتا ہے. کما ان النکرۃ اذا وصفت بصفۃ عامۃ تعم كذلك اذا دخلت لام المعرفۃ في صورۃ لا يستقيم التعريف العهدي اوجبت العموم. جیسا کہ نکرہ جب صفت عام کے ساتھ عام ہو جاتا ہے، اسی طرح جب داخل ہو لام معرفہ ایسی صورت میں جس میں تعریف عہدی صحیح نہ ہو سکتی ہو، نہیں قائم ہوتی ہو تعریف عہدی کا مطلب ہے کہ معرفہ تو بنا ہے لیکن اس معرفہ سے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ نہیں کیا جا رہا، اس معرفے سے اس کو عہدی بولتے ہیں، اس کو عہد جو خارج میں موجود ہے تعریف عہدی، تو اس وقت بھی عموم کو ثابت کرتا ہے، اس وقت بھی وہ عموم کو ثابت کرتا ہے. سواء کان العموم للجنس، چاہے برابر ہے کہ وہ عموم جنس کے لیے ہو، جیسا کہ اس کی طرف گئے ہیں فخر الاسلام اور ان کے متبعین وتابعوه، ان کے متبعین تابع سے تابعون، او للاستغراق كما ذهب الیہ اہل العربیۃ وجمہور الاصولیین، یا وہ استغراق کے لیے ہو جیسا کہ اس کی طرف گئے ہیں اہل عرب اور جمہور اصولیین. یعنی یہ کہ اگر الف لام آ جائے تو وہ الف لام یا جنس کا ہو سکتا ہے یا استغراق کا ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ تعریف معرفہ عہد خارجی کا نہ ہو، تو اس وقت وہ یا تو پھر وہ عموم کا ہوگا. عموم میں بھی دو شکلیں نکل سکتی ہیں، یا تو جنس کے لیے ہوگا یا پھر استغراق کے لیے. وفیہ تنبیہ، اور اس میں تنبیہ ہے اس بات پر، علی ان العہد هو الاصل فی اللام، اس بات پر تنبیہ ہے کہ عہد ہی اصل ہے لام میں. لام کا مطلب معرفہ جب بنایا جاتا ہے کوئی لفظ الف لام عہدی ہی ہوتا ہے اصل. فما دام يستقيم العهد لا يصار الى معنى آخر سواء كان عهديا عهدا خارجيا او ذهنيا، جب تک کہ وہ عہد کے لیے ٹھیک رہے، جب تک کہ عہد کے لیے وہ قائم رہے تو نہیں لوٹا جائے گا دوسرے معنی کی طرف، برابر ہے کہ وہ عہد خارجی ہو یا عہد ذہنی ہو. عہد سے دو شکلیں نکلتی ہیں. عہد ذہنی کا مطلب ہے کہ ذہن میں کوئی خاص چیز موجود ہے، خارج میں اس کا وجود ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں عہد ذہنی. اور عہد خارجی کا مطلب ہے کہ خارج میں وہ چیز موجود، جیسے الرجل بولا میں، الرجل کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں آدمی موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے بول رہا ہوں. یا صرف جو ہے العنقاء بول دیا میں، خارج میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے ذہن میں موجود ہے. عنقاء بنے ایک ایسا بڑا پرندہ ہے اس کو جو ہے بڑی چونچ ہے، وہ فلاں ہے چلا ہے، سمجھ میں آ گیا نا صاحب. یا کچھ بھی ایک ذہن میں لے کے بولے، خارج میں وہ چیز موجود نہیں ہے، تو بھی وہ عہد ذہنی ہوگا. ٹھیک ہے. کما ذهب الیہ البعض، جیسا کہ بعض لوگ گئے ہیں، یعنی بعض لوگ اس کی طرف گئے ہیں تو الف لام اصل عہد کے لیے آتا ہے، چاہے وہ عہدی ہو سکتا ہے، عہد ذہنی ہو سکتا ہے، عہد خارجی ہو سکتا ہے. وقیل عہدا خارجا فقط، یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ صرف عہد خارجی ہو سکتا ہے، صرف وہ عہد خارجی ہو سکتا ہے. اس کی مثال بھی دے رہے ہیں. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے ایک مخصوص رسول کی نافرمانی کی. کون سے رسول ہے وہ؟ خارج میں موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام. سمجھ میں آئے گا نا؟ تو وہ عہد خارجی ہی ہوگا. الف لام جب آئے گا تو وہ عہد خارجی ہی ہوگا. فإنه الأصل في التعريف والمعهود الذهني في المعنى كالنكرة، اس لیے کہ اصل تعریف میں اصل نہیں، فإنه الأصل في التعريف، فإنه الأصل في التعريف یعنی تعریف میں اصل یہی ہے. اصل یہی مطلب عہد خارجی ہی اصل ہے معرفہ بنانے میں. والمعہود الذہنی فی المعنی کالنکرۃ، اور معہود ذہنی معنی میں نکرہ کی طرح ہے. معہود ذہنی جو ہوتا ہے نا معنی میں نکرہ کی طرح ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں سورہ یوسف میں، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کھا جائے گا بھیڑیا. الذئب اصل میں کیا تھا؟ عہد ذہنی ہے نا. خارج میں بھیڑیا معلوم تھا ان کو کہ وہ بھیڑیا کھائے گا، خاص بھیڑیا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ الذئب الف لام استعمال کیا ہے. تو الف لام عہد ذہنی ہے، عہد ذہنی ہے. تو معنی میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بھیڑیا ہو سکتا ہے، نکرہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاص مخصوص بھیڑیا نہیں رہتا، اس کو عہد ذہنی بولتے ہیں. تو دو قسم کی رائے ہیں. اگر الف لام آ جائے گا تو وہ الف لام اصل عہد کے لیے ہوگا. پھر وہاں پہ دو رائے بنی، وہ عہد یا تو عہد ذہنی یا خارجی ہو سکتا ہے،
یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عہد خارجی ہی ہو سکتا ہے کیونکہ عہد ذہنی تو معنی میں نکرہ ہے. بولو ٹھیک ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَقِمِ الْعَهْدَ، اگر ٹھیک نہ ہو وہ عہد کو، یعنی اگر وہ الف لام جو ہے عہد کو قائم نہ کر سکے، بِأَن لَّمْ يَكُنْ ثَمَّ أَفْرَادٌ مَّعْهُودَةٌ أَوْ لَمْ يَجْرِ ذِكْرُهُ فِي مَا سَبَقَ حُمِلَ عَلَى الْجِنسِ، یعنی یہ کہ اس طور پر کہ نہ ہو وہاں کچھ معہود افراد، یا نہیں گزر چکا ہو، نہیں جاری ہو چکا ہو اس کا ذکر پہلے، ما قبل ہوا تو فی ما سبق، نہیں پہلے اس کا ذکر جاری نہیں ہوا تھا. مثال کے طور پر ابھی بات شروع کر کے بول رہے ہیں الف لام کے ساتھ، ابھی بات شروع کر کے کیا بول رہے ہیں؟ الف لام کے ساتھ بول رہے ہیں. یعنی یہ کہ خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، یا وہاں پر اس کے کوئی افراد بھی موجود نہیں ہیں. الف لام سے بول رہے ہیں لیکن افراد موجود نہیں ہیں، یا اس کا ذکر پہلے سے نہیں گزر چکا ہے، پہلے سے گزر چکا ہے تو جب وہ الرجل بولا جاتا ہے تو جو پہلے ذکر گزر چکا ہے وہی رجل مراد ہوتا ہے. ابھی بول رہے ہیں آپ الرجل، ابھی بول رہے ہیں الرجل، پہلے ذکر بھی گزر نہیں چکا اور افراد بھی موجود نہیں ہیں اس کے، اور اس کے افراد بھی موجود نہیں ہیں، تو اس وقت اس کو جو ہے جنس پر محمول کیا جائے گا. اس پر محمول کیا جائے گا. آ رہا سمجھ میں کچھ؟ الف لام استعمال ہوتا ہے عہد کے لیے. عہد سے مراد یا تو عہد ذہنی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا صرف عہد خارجی ہوگا. لیکن اب ایک جگہ ہم دیکھیں کہ پہلے سے کوئی ذکر نہیں ہے، پہلے سے کوئی ذکر نہیں ہے، ابھی الف لام آپ شروع کر رہے ہیں، اور وہ الف لام جس پہ استعمال ہوا اس کے افراد بھی نہیں ہیں. الف لام جس پہ استعمال ہوا ہے افراد بھی نہیں، تو اب کیا بولنا پڑے گا اس کو کیا بولیں گے؟ اب جنس بولیں گے، عہد خارجی نہیں بولیں گے دیوانے. افراد عہد خارجی وہ تو پہلے سے اس کا ذکر آنا تو عہد خارجی رہتا، پہلے سے اس کا ذکر آئے تو یہ عہد خارجی رہتا نا. پہلے سے اس کا ذکر آیا تو آپ جو الرجل بول رہے ہیں یا رجل سے مراد وہی ہے، بول کے نتیجہ نکلتا. جیسے الیسر دو بار استعمال ہوا ہے تو دوسرا یسر پہلا یسر، خیر چلو وہ نہیں، یہ کچھ اور ہے. تو حمل علی الجنسی، تو وہ جنس پر محمول کیا جائے گا. تو وہاں پر الرجل کس پر محمول کیا جائے گا بھائی؟ جیسے کہ ایک مثال دیتے ہیں، الرجل خیر من المرأة، الرجل مرأتی آدمی بہتر ہے عورت سے. تو یہاں پہ الرجل سے مراد کوئی خاص آدمی ہے کیا؟ جن سے مرد ہے وہاں مراد کیا مراد ہے؟ کیونکہ الرجل بولے تو پہلے سے اس کا ذکر آنا کون سا آدمی تھا اگر اہل خارجی بولے تو، یا الرجل بولے تو پھر افراد ہونا، افراد بھی نہیں ہو سکتے، رجل تو ایک ہی شخص ہے، رجل تو یہاں پر اب وہ دونوں امکان نہیں ہے، تو ایسے موقع پر الف لام سے جنس مراد لیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جنس جب بولا جاتا ہے تو جنس کی پرانی بحث چلتی ہے. جنس جب بولا جاتا ہے تو اس وقت عام حالات میں ایک فرد مراد ہوتا ہے، عام حالات میں اس کو بولتے ہیں جنس حقیقی، فرد حقیقی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور اس کا فرد حکمی بھی ہو سکتا ہے. فرد حکمی کا مطلب ہے کل جنس، پورے کے پورے، افراد میں لے سکتے. اب الرجل بول کر یا تو میرے کو لے سکتے آپ، یا الرجل بول کر جنس رجل جس میں ہر فرد رہتا، جس میں الرجل بول کر دو تین نہیں لے سکتے، الرجل بول کر دو تین 8 10 20 25 یا کسی شہر کے نہیں لے سکتے. اچھا صاحب، فیحتمل الادنا، تو وہ ادنا پر محمول ہوگا، والکل، اور کل پر بھی احتمال رکھے گا، محمول ہوگا نہیں احتمال رکھے گا ادنا کا اور کل کا، علی حسب قابلیت المقام، مقام کی قابلیت کے اعتبار سے، او علی الاستغراق، یا استغراق پر ہوگا، یا استغراق پر ہوگا. کیا مطلب؟ اگر وہ جو ہے عہد پر قائم نہ ہو، اگر وہ تو پھر استغراق پر ہوگا. یہ مطلب اگر عہد پر قائم نہ ہو تو، عہد پر قائم نہ ہونے کے بعد دو صورتحال بتائے نا، ایک صورتحال یہ کہ اس کے افراد نہ نکل سکتے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے افراد نکل سکتے ہوں. استغراق پر ہوگا. فَيَسْتَوْعِبُ الْكُلَّ یقیناً، تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ پوروں کو گھیر لے گا یقینی طور پر. جیسے ان الانسان لفی خسر میں الف لام دو بھی ہو سکتے ہیں، یا تو جنس کا ہو سکتا ہے یا استغراق کا ہو سکتا ہے، لیکن اب استغراق کا مراد ہے کیوں؟ ہر انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں، لیکن خسارے سے نکلنے والوں میں بس وہ لوگ ہیں جو مستثنا کیے گئے. کون ہے وہ؟ ایمان اور صبر کرنے والے بھی ہیں نا میاں، تمام ہر فرد کو گھیر لیتا ہے انہیں، ڈبو دینا، ہر فرد کو کیا کرتا ہے؟ انہیں گھیر لیتا ہے. کما فی قولی تعالی ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان الانسان لفی خسر،
تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کی جو ایمان اور عمل صالحہ کی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے والسارق والسارقۃ، اور چور اور چورن، چور اور چورنی. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ کیا ہے یہ؟ یہاں پر بھی یہ الف لام مراد ہا ہونا باللام عام من حرف تعریف، ٹھیک ہے. تو استغراق کے لیے چاہیے بھی. اسی طرح الزانیۃ والزانی، یہ بھی استغراق کے لیے. اور اس طرح کی پوری مثالیں جس میں تمام زنا کرنے والے، تمام چوری کرنے والے، تمام انسان سب مراد ہے نا. تمام انسان تو ہم بھی آ سکتے تھے مگر ایمان عمل صالحہ کرے تو نکل جاتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ سب بحث کرے. اس کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ لام تعریف ان چیزوں میں جو تعریف کا احتمال نہیں رکھتا وہ عہد کے معنی میں ہوتا ہے بولے تھے مصنف. حتی یذکر اعتبار الجمعیتی، یہاں تک کہ ساقط ہو جاتا ہے جمعیت کا اعتبار. اذا دخلت علی الجمع، جب کہ وہ داخل ہو جائے جمع پر، عملا بالدلیلین، دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے. اب پرانی بات پہ آ جاؤ. پرانی بات کیا تھی؟ لام تعریف جب داخل ہوتا ہے ان چیزوں میں جو تعریف کا احتمال نہیں رکھتے ہیں عہد کے معنی میں، تو وہ عموم کو ثابت کرتا ہے. لام تعریف عموم کو ثابت کرتا ہے اگر وہ عہد میں معرفہ کا احتمال نہ رکھے تو. آیا سمجھ میں؟ حتی یسقط، یہاں تک کہ جمعیت کا اعتبار ساقط ہو جاتا ہے جب وہ داخل ہو جائے جمع پر. جمعیت کا اعتبار دونوں دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ جمع پر جب ثابت ہوتا ہے تو جمعیت کی دلیل ہوتی، لیکن اس پر الف لام آ گیا اور وہ الف لام عہد کے لیے ہے نہیں. اگر وہ نہ ہو تو کیا کیا جائے گا اس وقت میں؟ اس وقت جمع کا اعتبار ختم ہو جائے گا، جمع کا اعتبار ختم ہو جائے گا. تفریع علی قول اوجبت العموم، یہ مصنف کے قول اوجبت العموم پر تفریح ہے. ای هذا القدر اذا كان دخول اللام في المفرد، یعنی یہ مقدار جب ہوتی ہے جب لام داخل ہو جائے مفرد میں. واما اذا كان على الجمع، اور بہرحال جب وہ جمع پر ہو جائے، فثمرۃ عمومه انه يسقط معنى الجمع، تو جو ہے اس کی عموم کا ثمرہ یہ ہے کہ جمع کے معنی ساقط ہو جاتا ہے. جمع کے معنی بھی افراد پر رہے تو اس پہ جو ہے استغراق کے معنی، عموم کے معنی کو ثابت کر رہا ہوں. استغراق کس میں؟ واحد پہ رہے تو. اب جمع پہ رہے تب بھی وہی معنی باقی رہتے ہیں اور جمعیت کے معنی چلے جاتے ہیں، جمعیت کے معنی چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ انه يسقط معنى الجمع فلا يكون اقله الثلاث، جمع کے معنی جب ساقط ہو جائیں گے تو نہیں ہوگا اس کے کم تین، نہیں ہوگا اس کا کم تین. جمعیت کے معنی جب ساقط ہو گئے تو تین جو ہے کم سے کم تین رہنا بولنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عموم رہتا. عموم میں ایک بھی ہو سکتے، دو بھی ہو سکتے، تین بھی ہو سکتے، چار بھی ہو سکتے، پانچ بھی ہو سکتے. جمع کے معنی ختم ہو گئے. اگر جمع کے معنی باقی رہے تو کیا کرنا پڑتا؟ تین ہونا پڑتا کم سے کم. ایک دو کے لیے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. اذ لو بقیہ جمعا لم يظهر اللام، لم يظهر للام فائدۃ، اس لیے کہ اگر وہ جمع کے لیے باقی ہو جائے تو لام کے لیے کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا. اذ لا عہد ولا استغراق ولا جنس، کیونکہ نہ وہ عہد کے لیے ہوگا، نہ استغراق کے لیے ہوگا، نہ جمع جنس کے لیے ہوگا. تینوں معنی سے خالی لام نہیں ہو سکتا. لام پاورفل ہے تو لام آگے کیا کرتا؟ جمع کے معنی کو خارج کر دیتا. لام آگے کیا کرتا ہے؟ فیجب ان یحمل علی الجنس، لہذا واجب ہو جائے گا کہ جنس پر محمول کیا جائے. لیکون ما دون الثلاثه، تاکہ وہ ما دون ثلاثہ کو بھی معمول ہو جائے. ما دون ثلاثہ کو بھی. تو اب جمع پر اگر الف لام آ گیا اور یہ ثابت ہے کہ وہ الف لام عہد کا نہیں ہے تو کہیں کا رہے گا؟ وہ جنس کا رہے گا. استغراق کا تو ہو نہیں سکتا. سمجھ میں آئے گا نا؟ جنس کا اس کو باقی رکھنا پڑے گا تاکہ ایک کے لیے بھی، دو کے لیے بھی اور چند کے لیے بھی ثابت ہو جائے عام استعمال کرنے کے لیے. معمولا للجنسی، تاکہ جو ہے جنس پر وہ معمول کرے. وہ ما فوق الجمع، اور ما فوق غیر جمع کے لیے. چنانچہ اس کی مثال دیتے ہیں. فیحنث بالتزوج امرأة واحدة اذا حلف لا يتزوج النساء، تو وہ حانث ہو جاتا ہے ایک عورت سے شادی کرنے پر جبکہ وہ قسم کھایا کہ عورتوں سے شادی نہیں کرے گا. مثال کے لیے ایک آدمی قسم کھایا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں. عربی میں بولا لا يتزوج النساء، میں نے قسم کھائی کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا اور الف لام استعمال کرا النساء پر. تو یہ الف لام عہد خارجی کا تو نہیں ہے، کوئی مخصوص عورتوں کو تو نہیں بتایا انہیں، کوئی مخصوص عورتوں کو تو نہیں بتایا، تو وہ تو ختم ہو گیا. اور بچا کون سا اب؟ یا تو استغراق کا رہے گا یا پھر جنس کا رہے گا. تو استغراق کا مراد نہیں لے سکتے کیونکہ دنیا بھر کی تمام عورتوں سے نکاح کوئی کرتا بھی نہیں. تو کیا ماننا پڑے گا اب؟ جنس کے لیے ماننا پڑے گا. کیا ماننا پڑے گا اب؟ جنس کے لیے ماننا پڑے گا. جب جنس کے لیے مانا گیا ہے
تو ما فوق الثلاثہ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک سے بھی کرے تو قسم ٹوٹ جاتی, دو سے کرے تو بھی ٹوٹ جاتی, پہلے ٹوٹ گئی پہلے ہی ٹوٹ گئی. آیا سمجھ میں؟ تو النساء میں جو جمع ہے نا, امراتوں کی جمع نساء ہے, تو النساء کی جمع کے معنی برخاست ہو گئے, صرف جنس کے معنی باقی رہے. آیا سمجھ میں کچھ تو بھی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جو جمع ہے نا وہ جمع کے معنی برخاست ہو گئے, صرف جنس کے معنی باقی رہے. جن سے عورت سے نکاح کرے تو مرد سے کر لیا آپ, اعوذ باللہ, وہ تو گناہ ہے نا بھائی, نکاح نہیں ہوتا نا ایسا. تو عورتوں کے معنی باقی رہ جائیں گے. ولو کان معنی جمع باقیا, اگر جمع کے معنی باقی رہے تو لما حنف بما دون ثلاثہ, تین سے کم پہ انہیں حانث نہیں ہوتا تھا. اب عورتوں کی جمعیت کے معنی ختم ہو گئے. بولو. اچھا, اسی کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول لا يحل لك النساء من بعد, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمانا وہ بھی یہی دیکھو, نہیں حلال ہے آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد. اگر یہاں پر بھی جو ہے نساء جمع کے معنی مراد ہوتے تو اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو تو کر سکتے تھے نا, لیکن آپ نے ایک بھی نہیں کیا. کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کوئی بھی عورت آپ کے لیے اب حلال نہیں رہے گی. بولو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول انما الصدقات للفقراء والمساکین, صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. یہاں پر بھی جمع کے معنی نہیں ہے. ہم جو ہے جلالین میں جب پڑھے تھے انہوں بتائے تھے دیکھو جمع کے معنی ہے جو کم سے کم 3 پر دلالت کرتے ہیں بول کے. تو اب ہمارے مسلم کیا کرنا چاہتے ہیں, الفقراء میں یہاں جمع کے معنی باقی نہیں رہے, جمع کے معنی باقی نہیں رہے بلکہ کیا ہو گئے, جنسی ہو گئے. الفقیر بھی فقراء کے اندر شامل ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ الف لام جب خارج کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر اس کو کیا لینا پڑیں گے, آپ کو جنس کے لینا پڑے گا. جب جنس لگا دیا گیا تو پھر جمعیت خارج ہو گئی. الآیہ فتکفی الصدقۃ لجنس الفقیر والمسکین, تو کافی ہے صدقہ جنس فقیر کے لیے, جنس مسکین کے لیے. وعند الشافعی لا بد ان یصرف الى الفقراء الثلاثه, امام شافعی کے بس ضروری ہے کہ 3 فقراء ہونا چاہیے. صدقہ فطر بھی دے رہے تو 3 کو ڈھونڈ کے دو, صدقہ فطر دے رہے ہیں تو والمساکین, اور مساکین کو بھی. الثلاثه عملا بالجمع, اور 3 مساکین جمع پر عمل کرتے ہوئے. هذا غایت ما قیل فی هذا المقام, یہ وہ انتہا ہے جو اس مقام میں کہی گئی ہے. وفیہ تأمل, اور اس میں تم کیا کرو, خوب غور کرو. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. پھر اس کے بعد آگے کچھ اور بحث ہے, وہ انشاءاللہ کل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.